اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو میں بیان کر رہی ہوں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہے، جو کہ میں اب واقعہ ان کا بیان مکمل کروں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، ملک کا اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے غرور کے سب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہو کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندہ کرنا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر کافر شکستہ رہ گیا اور وہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ بقرہ 258/2 سورہ بقرہ۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کا اس سرکش ظالم بادشاہ سے مناظرہ فرمایا ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن علیہ السلام نے ان کی دلیل کو غلط ثابت کر دیا کہ اس کی جہالت اور کم عقلی کو اشکارا کر دیا۔ دلیل کے میدان میں اس کا منہ بند کر دیا اور اس کے سامنے سیدھا راستہ واضح فرما دیا۔ علماء نسب و مؤخرین اور مصفرین فرماتے ہیں کہ یہ بادشاہ بالکل بابل کا بادشاہ تھا، جس کا نام نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ بعض علماء نے ان کا نسب اس طرح بیان کیا ہے کہ نمرود بن فالح بن عابر بن شعلہ بن ارفخشد بن شام بن نوح علیہ السلام ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، کیونکہ علماء کے قول کے مطابق 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے وہ مومن تھے اور وہ کافر۔ مومن تو ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں اور کافر نمرود اور بہشت نصر ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل 400 سال بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ واحد لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی۔ اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا کہ انا احیی و یمیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ سورہ بقرہ 258/2۔ قتادہ، سعدی اور محمد بن اسحاق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اس کے سامنے 2 آدمی پیش کیے گئے جس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دیا
کہ اس نے ایک کو موت دی ہے اور دوسرے کو زندگی بخش دی۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلیل کا جواب نہیں دیا تھا، اور اس کے موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی تھی، اس کے فصاحت یہ ہے کہ جانداروں کا جینا مرنا ایک عام مشاہدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی معیشت کے بغیر اس کا عیشہ کا وجود میں آنا محال ہے۔ لازمی ہے کہ نظر آنے والی واقعات کا کوئی غافل فاعل ہو جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے نظام کا پابند کیا، جو ستاروں، ہواؤں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے، اور ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور پھر انہیں موت سے ہم کنار کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس جاہل بادشاہ نے کہا انا اوہی و امیتو، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نظر آنے والے کا کام اس سے کنٹرول میں ہے، تو زد اور ہٹ دھرمی کا اظہار ہے، اور اگر وہ مطلب ہے تو قتادہ سعدی اور محمد بن اسحاق علیہ السلام نے بیان کیا ہے، تو اس کا ابراہیم علیہ السلام کی پیش کردہ دلیل سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس نے نہ تو مقدمہ کو غلط ثابت کیا ہے، نہ دلیل کے مقابلے دلیل پیش کی ہے، چونکہ بحث میں اس کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے کہ جو حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود نمرود کے دعوے کا باطل ثابت ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے اسے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے۔ 258/2 سورہ بقرہ، یعنی یہ مسخر سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، جیسا اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس سورج کو مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے۔ حقیقت یہ تو یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتا، تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔
اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہذا اس کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ نہ رہا، اس کا منہ بند ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ سن کر کافر شست رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورہ بقرہ 258/2 صدی نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے، اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ نمرود نے ایشیائے قرنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے گئے، اس سے پہلے دونوں کی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے درمیان یہ مناظرہ ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے کا انکار کر دیا۔ آپ اس کے پاس سے آئے تو آپ کے پاس غلہ نہیں تھا۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو وہ دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہیں بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی جوزہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ جوزان محترمہ نے فرمایا جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ نا طور پر عطا فرمایا ہے۔ زید بن اسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں۔ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنے تمام فوجیں جمع کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اونٹ میں چھپ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر والوں پر مچھر مسلط کر دیے، انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر بادشاہ کی ناک میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے اسے 400 سال عذاب میں مبتلا رکھا، چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ دیکھ لیں کتنے منٹ کی ہوئی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور بھی کافی واقعہ باقی ہے، تو میں انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں یہ میں واقعہ بیان کرتی رہوں گی۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، تو انشاءاللہ تعالی میرا جو انبیاء کے بارے میں واقعہ اور تمام نبی پیغمبروں کے بارے میں واقعہ اور تمام ولیوں کے بارے میں واقعے میں بیان کرتی رہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ میرے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے اور آپ کی دعاؤں سے میرا چینل آگے بڑھے اور میں تمام دنیا میں یہ سب واقعات نبیوں کے، پیغمبروں کے، انبیاء کے اور ولیوں کے میں واقعات میں بیان کرتی رہوں اور پنجتن پاک کے بھی میں واقعے بیان کرتی رہوں انشاءاللہ تعالی۔ آمین۔ اللہ حافظ۔